बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत कुछ कहा जा रहा था मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से बहुत बातें कही जा रही थीं, लेकिन इस आजिज़ ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से, आपकी दुआओं से कल ही आपको बता दिया था। सबसे पहले मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया था, अभी भी इस बारे में किसी ने कोई वीडियो नहीं लगाई जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं। आप देख सकते हैं, मैंने कल ही इस बारे में आपको आगाह कर दिया था, और आप टाइटल देख सकते हैं उस वीडियो का कि बादल छट गए और मामलात अब बेहतर हो रहे हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी ख़बर का मैंने जिक्र किया था, और उसमें लिखा है बड़ा ब्रेक थ्रू, कि आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और उस वीडियो में जब यानी उसके एंड से पहले मैंने अर्ज़ कर दिया था कि जब ये बात इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से दुरुस्त साबित हो, तो आपने अपने इस आजिज़ को याद रखना है कि मैंने सबसे पहले ये ख़बर दे दी थी। इसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हो, दीगर जगहों से वो चीज़ मुझे कंफर्म हो रही थी, तो मैंने आपको बता दी। और अभी भी जितनी भी ख़बरें लग रही हैं वो जो माजी में शाम कुरैशी साहब का बयान था उसी के तनाजुर में लग रही हैं। अब बात उससे बहुत आगे जा चुकी है, बहुत चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं। ये ख़बर अब सब दे रहे हैं कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, पाकिस्तान के सिपह सालार ने, पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह ने मुलाकात की है सऊदी सफ़ीर से, और ISPR ने अब ये स्टेटमेंट भी जारी कर दी है। और उस स्टेटमेंट के अल्फाज और उसके जुमले मैं आपको सुना देता हूँ, उससे आपको चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी। बाकी तफसील के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, और उसमें मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया था कि चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं बड़ी तेज़ी से। और अब देखा आपने कि फ़ौरन मैंने जब खबर दी और उसके बाद ही ये मुलाकात की ख़बरें अब मीडिया में आ रही हैं, यानी उसके चंद घंटे बाद, कि ISPR ने ये बताया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ़ की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान बाहमी दिफाई और दीगर दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से फ़राहम करदा तफसीलात के मुताबिक आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से पीर के रोज़ पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर से अहम मुलाकात की गई है, और बताया गया है कि मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सूरत हाल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात के दौरान बाहमी दिफाई ताउन पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। इसके बाद ISPR की स्टेटमेंट में यह भी बताया जा रहा है कि पीर के रोज़ ही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से ISPR हेडक्वार्टर का दौरा भी किया गया है। DGISI जनरल फैज़ की जानिब से आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया गया। इस दौरे के दौरान आर्मी चीफ को मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने ISI की कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए उठाए गए इक़दाम की तारीफ़ की है, और इसको मज़ीद यानी ISI के लिए और भी उन्होंने कहा है कि हमने इसको और आगे लेकर जाना है और मज़ीद मजबूत करना है। अब इसमें भी ISI हेडक्वार्टर में जाकर भी सऊदी अरब के हवाले से भी बात हुई है, और जिस तरह से ये स्टेटमेंट ज़ाहिर कर रही है कि इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, अब उसमें मकबूजा कश्मीर भी आता है। फिर दिफाई ताउन के हवाले से बात हुई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बहुत ही गहरे करीबी ताल्लुकात हैं। अब ये सारा सिनारियो बना क्या? मकबूजा कश्मीर की चूँकि बात थी, वो भी इसमें नज़र आ रही है। देखिए, इस मुलाकात और इससे पहले जो कुछ हुआ उस पर हमें ज़रा बड़े ध्यान से समझकर बात करने की ज़रूरत है। अब एक चीज़ है डिफेंस डिप्लोमेसी। जब से जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने फ़ौज की कमान संभाली, तो ये आपको एक टर्म सुनने को मिली होगी, डिफेंस डिप्लोमेसी। मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए इन्होंने। आज हम जो देखते हैं कि तमाम ख़ित्ते के ममालिक हों, दुनिया के दीगर ममालिक हों, पाकिस्तान से जुड़ने की बात कर रहे हैं, उसमें हमारी फ़ौज का, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का, और ये जो दिफाई डिप्लोमेसी जिसको कहा गया, दिफाई सफारतकारी, इसका भी बड़ा अहम हाथ है। वो श्रीलंका का भी दौरा किया, दीगर ममालिक के उन्होंने दौरे किए, और वहाँ जाकर उन्होंने ना सिर्फ फ़ौज से मुलाकात की, वहाँ के फ़ौज के सरबराह से मुलाकात की, दीगर अहम शख्सियात से मुलाकात की। तो इसी तरह से सऊदी अरब हो, इससे भी हमारे दिफाई ताल्लुकात हैं। मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में इस हवाले से बड़ी तफसील से आपको बता चुका हूँ। और देखिए, ये जो शाम कुरैशी साहब की बात थी, वो पाकिस्तान पर जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो उम्मीदें हैं
ان کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ OIC میں اس حوالے سے بات ہو. تو اب دیکھیے کہ اس کے بعد بہت سی باتیں ہونے لگ گئیں کہ بڑے حالات خراب ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 26 لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں رہتے ہیں، 26 لاکھ پاکستانی، اور ان میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے، زیادہ تر یعنی آپ 99% کہہ سکتے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، روزگار کماتے ہیں، اور پاکستان کو جو ریمیٹنسز آتی ہیں، ترسیلات آتی ہیں، سب سے زیادہ سعودی عرب سے آتی ہیں. سب سے بڑی تعداد سعودی عرب میں ہے پاکستانیوں کی. تو یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے ان تعلقات کا، جس کو ہم سب سے پہلے آگے اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ وہاں ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اور ان کی ملازمتیں ہیں. اور میں نے پہلی آپ سے جس طرح عرض کیا تھا پچھلی ویڈیو میں بھی کہ انشاءاللہ ان کے روزگار محفوظ ہوں گے. اب یہ ملاقات آرمی چیف کی جو سعودی سفیر سے ہوئی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ چیزیں الحمدللہ سلجھنے کی طرف جا رہی ہیں، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اور یہ انشاءاللہ ہونا ہی ہے، ہونا ہی تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخی تعلقات ہیں، دہائیوں پر محیط ہیں، بڑے مضبوط ہیں. یہ کوئی ایک آدھے بیان سے، ایک آدھی سٹیٹمنٹ سے کوئی ہل نہیں جانے والے. ان میں کوئی ایسی موڑ نہیں آ جائے گا ایک آدھے بیان سے کہ آپ کہیں کہ جی یہ تعلقات پتہ نہیں کس طرف چلے گئے ہیں. آپ کو تاریخ کے حوالے میں نے پچھلی ویڈیو میں دیے تھے، میں اس کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا. میں آپ کو صرف بتاتا ہوں، یمن کے معاملے کی آپ مثال لے لیجئے. پاکستان نے اپنا فیصلہ کیا، اصولی فیصلہ تھا کہ یمن میں جو جنگ ہو رہی ہے اور اس پر جو اتحاد بنا، یہ سعودی لیڈ ایک اتحاد، اس میں پاکستان نے کہا کہ معذرت کی کہ ہم اس میں شرکت نہیں کر سکتے. تو ہمارے اپنے کچھ یعنی ڈائنامکس ہیں پاکستان کے، اس کی وجہ سے. باقی پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ سعودی عرب کی سالمیت کا، ان کی علاقائی خود مختاری کا پاکستان تحفظ کرے گا. ہم بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ماضی میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. اور پاکستان نے ٹریننگ کی بات ہو، اسلحے کی ایکسپورٹ کی بات ہو، دیگر دفاعی معاملات ہوں، تو پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے. اور یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ دیکھیے سعودی عرب سے کتنے قریبی تعلقات ہیں، اور ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات ہیں، اچھے تعلقات ہیں، اور آگے مزید بڑھ رہے ہیں، اور دونوں ملکوں سے اور مضبوط ہونے ہیں. اور یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ ہم نے جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان اتنی زیادہ کشیدگی ہو گئی تھی کہ امریکہ نے بھی کہا کہ جنگ نہ ہو جائے، تو اس معاملے کو ہم نے رکوانے میں کردار ادا کیا. تو یہ پاکستان ہی ہے جو اس طرح کا کردار ادا کر سکتا ہے. تو اب ISPR کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ واضح کر رہی ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون ہے جو ان تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا یعنی پاکستان کے اور سعودی عرب کے درمیان کچھ بھی اگر ہوتا ہے تو اس سے کچھ ایسا اونچ نیچ آتی ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کون کوشش کر رہا ہے، کون کیا پیغام دے رہا ہے. تو وہ بھی ظاہر ہے ISI دنیا کی بہترین ایجنسی ہے، تو ان کے پاس بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، وہ سب سامنے رکھی گئی ہیں. اور پھر کس طرح سے دفاعی تعاون کو اور آگے لے کر جانا ہے اور مضبوط کرنا ہے، یہ بھی سفیر کے ساتھ، سعودی سفیر کے ساتھ ملاقات میں چیز نظر آ رہی ہے. پھر علاقے کی صورتحال، جس طرح میں نے مقبوضہ کشمیر کا ذکر کیا، دیگر معاملات کا ذکر کیا، اس کا بھی اس میں اشارہ ملتا ہے. باہمی دلچسپی کے امور کہ ہم نے اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کس طرح کرنا ہے، بہتر کس طرح کرنا ہے. تو وہ جو شامت قریشی صاحب والا معاملہ تھا نا، وہ اسٹیٹمنٹ کا، وہ بہت پیچھے رہ گیا، اور اس کی وضاحت بھی شامت قریشی صاحب کر چکے ہیں. اور تو الحمدللہ میں نے عرض کیا تھا کہ چیزیں سنبھل رہی ہیں، اب آپ نے دیکھ لیا. تو یہ ملاقات بہت اہم ہے موجودہ صورتحال میں، اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ اور اچھی اور بہتر سٹیٹمنٹس، آپ کو بیانات اور یعنی خبریں اچھی سننے کو ملیں گی، اور معاہدے انشاءاللہ آپ آگے بڑھتے دیکھیں گے. اور انشاءاللہ وہ جو $20 ارب کی انویسٹمنٹ ہے وہ بھی آپ سی پیکس کے تھرو جو سعودی عرب نے کرنی ہے پاکستان میں، یعنی سی پیک سے جڑتی ہے وہ ایک طرح سے، انشاءاللہ وہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کو اس حوالے سے بھی چیزیں ملیں گی. اور ابھی حال ہی میں ایک اور بڑی خبر بھی تھی جو زیادہ جس کو کوریج اس طرح نہیں ملی میڈیا میں، جو اس حوالے سے بڑی اہم تھی، جو یہ آج ملاقات ہے اس بارے میں کہ آرمی چیف نے سعودی نائب وزیر دفاع کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا تھا. ان کا حال ہی میں انتقال ہوا تھا، اور ISPR نے اعلامیہ بھی جاری کیا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع محمد بن عبداللہ العائش کے انتقال پر تعزیتی پیغام میں کہا ہے کہ اللہ مرحوم کو جوار رحمت میں بلند مقام عطا کرے.
آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک مثالی دوست سے محروم ہو گیا ہے، دکھ اور غم کی اس گھڑی میں ہم اپنے سعودی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے سعودی قیادت کے ساتھ بھی اظہار تعزیت کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا محمد بن عبداللہ العائش کے انتقال سے پاکستان سچے دوست سے محروم ہو گیا ہے۔ محمد بن عبداللہ العائش جو 1952 پہ پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان کے والد سے کہا آرمی چیف نے کہ اللہ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ محمد بن عبداللہ دونوں ممالک کے درمیان مثالی تعلقات بنانے میں بھائی چارے کی علامت تھے اور دکھ اور غم کی گھڑی میں سعودی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ سعودی نائب وزیر دفاع محمد بن عبداللہ العائش جمعے کو 68 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ وہ کچھ عرصے سے علیل تھے، انہوں نے مئی 2014 میں عہدہ سنبھالا تھا، اور جب سے انہوں نے عہدہ سنبھالا تھا نائب وزیر دفاع کا، تو تب سے ہی پاکستان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات چل رہے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ایک بڑے اچھے دوست سے محروم ہو گیا۔ لیکن بہرحال ہمارے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعلقات ہیں، رہیں گے انشاءاللہ، اور آگے مزید بڑھیں گے، اور بڑے مضبوط تعلقات ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ سے عرض کر دیا، اور انشاءاللہ اور اچھی خبریں پاکستان کے حوالے سے، سعودی عرب کے حوالے سے، دونوں ممالک کے حوالے سے آپ کو انشاءاللہ سننے کو ملیں گی۔ اور یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو ایک اتار چڑھاؤ کسی کیفیت آپ نے دیکھی تھی، اس کے بعد یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی ملاقات ہے، پہلے ہی بیانات آنے لگ گئے تھے، اب یہ ملاقات پہلی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ اور ملاقاتیں اور اچھے بیانات اس حوالے سے دیکھیں گے، اور اچھی ڈیولپمنٹس دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔